हमारा मुल्क इंतहाई महफूज तरीन मुल्क है। ये दुश्मनों को प्रोपेगेंडा है। वो नारान, कागान, सवात, स्कर्दू, चलास इन जगहों पर जाने की प्लानिंग बनाता है। उसने उस फैमिली समेत पता नहीं कितने लोगों की जान ले ली। वो समझता है कि वो जहाँ जा रहा है वहाँ पर उसकी जान और माल को हिफाजत हासिल है। स्कर्दू की तो फ्लाइट्स भी जिसे कहते हैं कि बहुत दफ़ा कैंसिल होती है कि यहाँ पर आने वाला सही अपने आप को इंतहा से ज़्यादा महफूज समझे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं दुर्दाना शाह और आप देख रहे हैं वीलॉग विद दुर्दाना शाह। पाकिस्तान सयाहत के लिहाज से एक आइडियल मुल्क है और पाकिस्तान वो खुशनसीब मुल्क है कि जिसमें ना सिर्फ ये कि आपको माउंटेन भी मिलेंगे, आपको रिलीजियस टूरिज्म भी मिलेगा, आपको सहरा भी मिलेगा, आपको दरिया भी मिलेंगे, समंदर भी मिलेगा, आपको तारीखी मुकामात भी मिलेंगे, आपको हिस्टोरिकल प्लेस भी मिलेंगे। ये वो खुशनसीब और खुशकिस्मत तरीन मुल्क है पाकिस्तान, जिसमें सयाहत के बेहतरीन मौके मौजूद हैं। और सयाहत के मौके मौजूद होने के साथ साथ पाकिस्तान में अगर हम ये समझते हैं कि सयाहत को फ़रोग़ दिया जाए तो पाकिस्तान जो है ज़र मुबादला की कसीर ज़र मुबादला अपने मुल्क में हम ला सकते हैं सयाहत के ज़रिए। लेकिन सयाहत उसी वक़्त अच्छी लगती है या आपका सयाह आपके पास मुल्क में आपके दामद को देखने के लिए उसी वक़्त आता है जब वो जगहें उसके लिए वो समझता है कि महफूज़ है। वो समझता है कि वो जहाँ जा रहा है वहाँ पर उसकी जान और माल को हिफाज़त हासिल है। और इसी वजह से किसी भी मुल्क का सयाह आने से पहले जब अगर आपके लिए आपकी रिसर्च करता है कि आपको के मुल्क में अगर किसी भी मुकाम पर जाने के लिए उसको जाना है तो उसके लिए किस तरह का रोड होगा, किस तरह के रास्ते होंगे, वहाँ की सिक्योरिटी किस तरह से होगी, वहाँ की सफाई किस तरह से होगी, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सयाह आने से पहले किसी भी मुल्क में जाने से पहले इन चीज़ों को ज़रूर देखते हैं। जैसे हम भी अगर किसी जगह पर घूमने के लिए जाते हैं तो पहले हम उसकी हिस्ट्री पूरी देखते हैं कि उस जगह के क्या रिव्यूज़ हैं कि किस तरह की वो जगह है। इसी तरह से पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने दुनिया की हर नेमत अता की है। आपके पास पहाड़ भी अता है, आपके पास जैसे मैंने पहले कहा कि रिलीजियस मकामात भी हैं, बुद्धिस्ट की सबसे बड़ी इबादत गाह यहाँ पर है, आपके सिखों की सबसे बड़ी इबादत गाह यहाँ पर है, आपके हिंदुओं की इबादत गाह यहाँ पर है और इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर, ऐसे तारीख़ी मुकामात हैं। मोनजोदड़ो आपके पास है, हड़प्पा आपके पास है जो तारीख़ से शौक़ रखते हैं, जो सारे कदीमों से शौक़ रखते हैं, जिन रिसर्च करते हैं। उसके अलावा माउंटेन्स आपके पास हैं और उसके अलावा आबशारें आपके पास हैं। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद आपके पास अगर नहीं है, तो आपके पास जो है सहूलियात नहीं है। जब आपके पास सहूलियात नहीं है, तो आप अपने मुल्क की जो कि सयाहत को फ़रोग़ नहीं दे सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि कल ही जलास के मुकाम पर जो सैलाबी रेल आया है, जिसके साथ पहाड़ों के बड़े-बड़े टुकड़े बहते हुए आए हैं, जिसमें बहुत सारी फैमिलियाँ जो है उस रेले के साथ बह गई हैं। अभी तक कहा ये जा रहा है कि 15 से 20 गाड़ियाँ थी, जिसमें एक मशहूर शख्सियत जो थी वो सियालकोट की एक बहुत फलाही काम करने वाले फैमिली थी फ़हाद उल इस्लाम और उनकी फैमिली। तो उनके भाई, उनकी बीवी, उनके भाभी, उनके वालिद, उनका 4 साल का बेटा, ये सब चले गए और उसके बाद बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अभी नाम आने शुरू हो रहे हैं, जिनकी तलाश अभी जारी है कि वो कौन लोग हैं जो उस रेले में जो है बहकर चले गए। जब आपके मुल्क में इस तरह की सूरत-ए-हाल हो और अगर आप जाते हैं किसी तफ़रीह मुकाम पर अपनी पूरी उसमें उनके साथ उनकी जो बहनें किसी बाहर मुल्क से आई हुई थीं चूँकि ये जून और जुलाई का महीना जो होता है वो बच्चों की जो एजुकेशन सिस्टम है स्कूल का जो छुट्टियों का होता है तो ज़्यादातर फैमिलीज़ जो हैं यही प्लान करती हैं। और पहले तो खाल-खाल लोगों को उन इलाकों का पता था क्योंकि उस वक़्त तक जो है आप ये कहना चाहिए कि सोशल मीडिया इतना नहीं था, उस वक़्त तक नॉलेज इतनी नहीं थी, इन्फॉर्मेशंस इतनी नहीं थी। सोशल मीडिया आने के बाद, उन जगहों की प्रमोशन होने के बाद अब हर दूसरा शख्स जो है वो नारान, कागान, सवात, स्कर्दू, चलास इन जगहों पर जाने की प्लानिंग बनाता है और अच्छा लगता है कि जब पूरी-पूरी फैमिलीज़ मिलकर जाएँ। लेकिन जब पूरी-पूरी फैमिलीज़ मिलकर जाती हैं और फिर उस किस्म का हादसा हो जाता है, तो वो उस ख़ानदान के लिए ज़िंदगी भर का एक नासूर बन जाता है। जैसे गुज़िश्ता माह जो है सवात में 15 एक ही फैमिली के 15 अफ़राद हँसी-खुशी छुट्टियाँ मनाने के लिए आए थे और वो दरिया सवात की नज़र हो गए। इसी तरह से ये चलास में जो सैलाबी रेला आया, उसने उस फैमिली समेत पता नहीं कितने लोगों की जान ले ली। इसमें हमारा सबसे बड़ा मैं ये समझती हूँ जहाँ तक कि वो उसमें सबसे बड़ा कसूर जो है वो हुकूमत का है क्योंकि हुकूमत इसके लिए किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशंस जो है
وہ اپنے سیاحوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتی۔ حکومت کو چاہیے کہ اگر کسی بھی قسم کا ایسا کوئی بھی پریڈکشنز یا کوئی ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے تو وہ مقامی انتظامیہ کو اطلاع دے، اور مقامی انتظامیہ کا فرض بنتا ہے کہ وہ ایسی جگہ پہ جہاں سے کہیں کسی بھی لمحے خطرے کا گنجائش ہے تو وہ مقامی انتظامیہ وہاں پر سیاحوں کو جانے سے روکے۔ دوسری اس میں سب سے بڑی غلطی ان فیملیز کی ہوتی ہے، چونکہ وہ دشوار گزار راستے ہوتے ہیں اور جن پہ ایکسپرٹ وہیں کے رہنے والے ڈرائیور سے گاڑیاں بخوبی چلا سکتے ہیں اور ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ناگہانی آفت سے کس طرح سے نمٹا جا سکتا ہے۔ تو اس میں جو فیملیز یہ سمجھتی ہیں کہ وہ خود ڈرائیو کر کر جائیں گے اور وہ خود ان راستوں پہ جائیں گے، تو بہت سے حادثات ہونے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ گاڑی کا موڑ کاٹتے وقت ڈرائیور سے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے گاڑی، یا اترتے وقت کچھ اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو یہ بھی احتیاط ان فیملیز کو کرنی چاہیے کہ ہے نا ایک ایکسپرٹ یا پیشہ ور وہ ڈرائیورز لیے جائیں جو ان راستوں پہ گاڑیوں کو چلانے کا تجربہ رکھتے ہوں۔ لیکن سب سے بڑی خرابی ہماری حکومت کی ہے، ہماری حکومت کی یہ ہے کہ جہاں پر آپ کو کہیں بھی ایسا پوٹینشیل نظر آتا ہے ہمارے ملک میں، تو اسی پوٹینشیل پہ توجہ نہیں دی جاتی۔ لیکن ابھی جیسے کہ جی پی آئی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے جی پی آئی گرین پاکستان انیشیٹو بنائی، جس میں ایگریکلچر کے اوپر کام ہو رہا ہے، جس میں لائیو اسٹاک کے اوپر کام ہو رہا ہے، جس میں مائنز اینڈ منرل پر کام ہو رہا ہے، اس کے ساتھ گرین ٹورزم پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ حالات بہتری کی طرف ہو جائے اور گرین ٹورزم شاید کچھ بیٹرمنٹ کر سکے پاکستان میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے، لیکن تاحال ابھی کچھ ایسا ہمیں بھی نظر نہیں آ رہا ہے کہ گرین ٹورزم کے ذریعے وہ کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں جن سے پاکستان میں سیاحت کو فروغ دیا جا سکے۔ اس میں سب سے اہم اور سب سے بڑی وجہ جو ہے آپ کے سیاحت کو فروغ دینے کے لیے دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کے راستے جو دشوار گزار راستے ہیں ان کو سہل کیا جائے، اور وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جب آپ اپنے ملک میں فورن انویسٹمنٹ لانا چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں ان سیاحتی مقامات پر فورن انویسٹرز آئیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ملک میں فورن جو ہے زر مبادلہ آئے، تو اس کے لیے آپ کو سہولیات پہلے پہنچانی ہوں گی، پھر آپ اس کے بعد ہی کچھ اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکیں گے۔ سب سے پہلے ان راستہ کی درستی کی، اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے سیکیورٹی کی، کیونکہ جب بھی ہم کسی سے پاکستان آنے کی بات کرتے ہیں تو اس کا سب سے پہلے یہ سوال ہوتا ہے کہ آیا پاکستان میں جو ہے وہ سیکیورٹی کے کیا معاملات ہیں، سیکیورٹی رسک ہے یا نہیں ہے، ہمیں مطلب کہ اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی، سو مینی کوشچنز جو ہم اپنے ڈفرینٹ کانفرنسز میں جب فارنرس کو بلاتے ہیں تو ہمیں 50 جواب دینے پڑتے ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں جب ہم نے کے پی میں ایگریکلچر پر کانفرنس کی تو ہم نے آذربائیجان، ٹرکی، اٹلی سے جو بلایا تو ان کے 50 سوالات تھے، پھر ان کی 50 ریکوائرمنٹس تھی، پھر 50 ڈیمانڈس تھی، تو ان کو کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ تگ و دو کرنی پڑتی ہے ان کے چیزوں کو میٹ کرنے کے لیے۔ تو آپ جب یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں فارنرز آئیں اور آزادانہ گھومیں اور اس کے بعد وہ آپ کے ملک کے ان سیاحتی مقامات کا دنیا بھر میں ذکر کریں، تو اس کے لیے سب سے پہلے اور سب سے پہلے سہولیات باہم پہنچانا ضروری ہے، چاہے پاکستان کے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کرے یا پھر یہ گرین ٹورزم کرے۔ ان کا سب سے پہلے فرسٹ پرائورٹی میں جو ہے وہ فرسٹ پرائورٹی یہ ہے کہ وہ جو دشوار گزار راستے جو جسے کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ 100% تو نہیں ہو سکتے وہ، کیونکہ پہاڑوں پر آپ کو جانا پڑتا ہے اور پہاڑی راستے اسی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن ان کو کسی حد تک سیکیور کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات وہاں پر جسے کہنا چاہیے کہ صفائی کا انتظام، جس میں زیادہ تر یہ کہا جاتا ہے کہ سیاح جو جاتے ہیں وہی تقریباً وہاں پر جو چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ چھوڑ کر پھینک کر ان خوبصورت علاقوں میں جو ہے نا ان خوبصورت علاقوں میں بدصورتی کا اضافہ کر کر وہ لوگ آ جاتے ہیں۔ تو ہمارے سیاحوں کو بھی چاہیے کہ اپنے ملک کی ان خوبصورت جگہوں کو اسی طرح سے نیٹ اینڈ کلین چھوڑ کر آئے کریں جب وہ وہاں تفریح کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ جو فیملیز ہیں ان کو یہ ایک چیز کا اور خیال رکھنا چاہیے، گو کہ یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ سب بہن بھائی مل کر جائیں، لیکن کچھ احتیاطی تدابیر بھی ہونی چاہیے، خدا نہ خواستہ کسی بھی خاندان یا فیملی کے ساتھ ایسا کوئی حادثہ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے جو ہے ان کا پورا خاندان جو ہے وہ اس حادثے کا شکار ہو جائے، اور سب لوگ ایک رات میں جو ہے وہ سب سمجھنا چاہیے ایک لمحے میں آپ کا خاندان ختم ہو جائے، تو ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ کراچی سے لے کر کشمیر تک اب ہر شخص جو ہے وہ کہیں نہیں جاتا، اس کا یہی ہے کہ وہ ناران جا رہا ہے، کاغان جا رہا ہے، اسکردو جا رہا ہے، جبکہ اسکردو کی تو فلائٹس بھی جسے کہتے ہیں کہ بہت دفعہ کینسل ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ پھر کوئی ایک لمحہ ہوتا ہے کہ وہ فلائٹ چلنے کے قابل ہوتی ہے، وہاں پہنچنے کے قابل ہوتی ہے۔ یہ ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے
تو وہ موسم جو ہے وہ کب اپنا رخ بدل لیں گے کسی کو بھی نہیں پتا تھا، لیکن آج کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں کسی حد تک آنے والے کسی بھی اس طرح کے ناگہانی آفت کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، اور اس کا پتہ لگانے کی ذمہ داری حکومت پاکستان پر ہوتی ہے۔ اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گرین ٹورزم اس پر کام کر رہے ہیں، تو اس کا سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ اس قسم کی کسی بھی ناگہانی آفت کے آنے سے پہلے جو بھی اگر پریکاشنز ہو سکتے ہیں سیاحوں کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کو سب سے پہلے فوکس کیا جائے، اس پر سب سے پہلے کام کیا جائے، تاکہ آئندہ اس طرح کے خاندان اپنی جان کی بازی نہ ہار سکیں۔ ایک سوال سب سے پہلا ہم سے یہی ہوتا ہے کہ ہے نا سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہوگی، تو اتنا یقینی بنایا جائے اس بات کو کہ یہاں پر آنے والا سیاح اپنے آپ کو انتہا سے زیادہ محفوظ سمجھے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارا ملک انتہائی محفوظ ترین ملک ہے، یہ دشمنوں کو پروپیگنڈا ہے، اور جس کا امپیکٹ جو ہے، جس کا اثر جو ہے پوری دنیا کے لوگوں پر ہوتا ہے۔ جسے کہتے ہیں نا کہ آپ ایک جھوٹ اتنا بولیں گے وہ سچ لگنے لگ جائے، تو اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے۔ الحمدللہ پاکستان اگر کسی بھی قسم کے اس طرح کے جگہوں پر واقعات ہوں تو اتنے سارے ٹورسٹ فرام آل اوور دا کنٹری جو ہے وہ جون جولائی کے مہینے میں وہاں پر جاتے ہیں۔ خدا نخواستہ کسی کے ساتھ اس قسم کا واقعہ نہیں ہوتا، تو اس کے لیے نہ صرف ہمارے میڈیا کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے، حکومت پاکستان کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے، اور گرین ٹورزم کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ وہ دو چیزیں سب سے پہلے فوکس کرے۔ نمبر 1 یہ کہ وہ جو دشوار گزار راستے ہیں ان کو سہل بنایا جائے، کیونکہ جب آپ ان کو سہل بنا دیں گے تو آپ کا فوراً انویسٹر بھی آپ کے ساتھ انٹرسٹ لے گا اس میں آنے کے لیے، اور اس کے بعد پھر ٹورسٹ کے لیے تو دروازہ کھل ہی جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر صفائی ستھرائی اور سیکیورٹی کا انتظام بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک میں آنے والا کوئی بھی شخص اپنے آپ کو غیر محفوظ نہ کرے۔ پاکستان ایک جنت ہے، اور اس جنت کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔